حتیٰ کہ لوگوں کے دو ٹولے بن جائیں گے، ایک ٹولہ ایمان کا ہوگا ان میں منافقت نہیں ہوگی، ایک منافقت کا ہوگا تو ان میں ایمان نہیں۔ فرمایا پھر جب یہ دن آ جائیں تو فانتظر الدجال من یومہ و غدہ، دجال کا انتظار کرنا پھر آج کل، من یومہ و غدہ، آج کل سمجھنا آ رہا ہے، دجال آ رہا ہے۔ اگر یہ حالات ہوں گے، دیکھو میرے بھائی حدیث صحیح ہے، اگر دوبارہ ترجمہ کروں ترتیب کے ساتھ تو آپ کو بالکل میرے خیال میں خود بخود سمجھ آتا جائے گا کہ حضور کی کیا فتنۃ الاحلاس، چٹائیوں کا، غربت کا، فقر کا فتنہ، حرب و حرب، اس دور کے اندر اصل جنگ اور بھاگ دوڑ، یہ 1857 کی جنگ تھی۔ غربت بھی مسلمانوں میں بہت تھی اور انگریز لانتی کے ساتھ تین قومیں اٹھ کھڑی ہوئی، ہندو، سکھ، مسلمان، پھر وہ خنزیر نے جو ظلم کیے، پھر حرب و حرب، ہوئے 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 بھاگ دوڑ بھی بچ گئی اور جنگ، پھر خوشحالی آ گئی، خوشحالی کا فتنہ اٹھا۔ ایک شخص اٹھا جس نے کہا مسلمانوں ترقی تو کرو، ترقی تو کرو، مسلمانوں اپنا حال تو اچھا کر لو، مسلمانوں غربت سے تو نکلو، انگریز کی نوکری کرو، کم از کم اپنی فکر تو کرو، انگریز کی غلامی تو کرو، پیسہ آئے، دولت آئے، صدقے جاواں مدینے دے تاجدار تو آپ نے پہلو انہوں کی فرما دیتا یہ خوشحالی کا فتنہ ہے، اگر نہ ہوئے مزبان وڈانا، اگر تھانوں کسی مولوی نہیں سنائی تو قصور ہونا دا میرا نہیں، کسی مائی دے لال نو آکھ انہوں غلط کر کے اور حضور نے فرمایا وہ جڑا فتنہ ہو سی وہ اٹھے گا کدے تو، فرمایا اس بندے تو جڑا گمان کرے گا میں سید ہاں، ولیس منی، وہ کوئی سید نہیں۔ دس ہوئے حضور فرما رہے ہیں سید تو وہ فتنہ اٹھے گا، تو حضور فرماندے نے سید تو فتنہ اٹھے گا، تو ولیس منی، وہ میرا نہیں، میرا نہیں، میرا نہیں، سید نو حضور فرما رہے ہیں میرا اگر آپ سید کے ساتھ سر لگاتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، حدیث میں کیونکہ صرف سید آیا ہے تو سر نہیں آیا تو میں نہیں لگاتا، وہ آپ لگاتے ہیں تو میرے بھائیو بات کو سمجھو، فتنۃ السرائے، خوشحالی کا فتنہ، تخنها من تحت قدمي رجل يزعم انه مني وليس مني انما اولیاء المتقون، فرمایا اس کا سارا فساد فتنہ خوشحالی کا وہ اٹھے گا سید کی طرف سے، وہ گمان کرے گا میں سید ہوں، رسول کی آل ہوں، حضور نے فرمایا لیسا منی، میرا نہیں، کی مطلب میرا ہندا تے دنیا دا فتنہ اٹھا کے خوشحالی دا نام دے کے تے میری امت نو کافراں دا غلام بنا دا، ہوے میری آل چوں تے فتنے دا سبب بنے، ہائے 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 میں محمد فتنے مقامن آیا تے دین تے چلاون آیا، او فتنہ اٹھاوے، دین تو ہٹاوے، انگریز دا غلام بناوے، پھر آکھے میں سید ہاں، لیسا منی، کوئی سید نہیں۔ اب بولتے سے عمر کیوں یہ ہجے حدیثہ نو ہاتھ نہیں لاؤں دے ہوئے
اللہ 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 کاش مولوی خوش آمتی نہ ہوتی جو جا پیر بیٹھا ہوں بھاویں توجہ یزید کہندے نے یزید شکار کھیڈدا سی کی کردا سی اج دے پیر تے نہیں کھیڈدے جیو شیر جی کیا بات اج دے پیر تے لڑنے او ککڑ لڑاوندا سی اج کل پیر نہیں لڑاوندا او ککڑ لڑاوندا سی رچ کتے لڑاوندا بڑا پوبنے اے بن باندن پیر تے او بن اے بن باندن پاک تے او بن جاندا ہے پلیت پلیتا میں تینوں پوچھنا کام ہک ہوئے تو پاک اے او پلیت چکر کی سبحان اللہ وہ کھوں جو کوئی کھاوے کھوں سرک یہ چاہیے دو بندے کھوں کھاوے تے ایک آ کے حلوہ بیٹھا کھانا اے برفی ویک برفی تے دو جا کے گھوں بیٹھا کھانا دیکھو دا لگ دے وہ چنگا جڑا کے گھوں بیٹھا کھانا ابھی کار پویس کہیں ویلے دے گھوں چھوڑ دے سی جڑا کے نام مراد برفی بیٹھا کھانا وہ پلیتے کہ میں پاک قسم ذات دی کر کے آنا چل میرے نال میں بڑے بڑے آستانے بکھانا اگر انہاں آستانے دے اوتے اپنے چڑیا گھر نہ ہون ادھروں پیر بیٹھا ہوئے گا ادھروں نال رچ بیٹھا اگر نہ ہوئے میں ہوں اس تو بھی اتنے کام پہنچ گیا جو پرانیاں گلاں سن ادھروں پیر ہوندا ادھروں انگریز ہوندا جڑا رچ تو بھی پیڑا ہے رچ تے موڑ بھی جانور ہے کافر تے نہیں نا رسول دی عزت دا دشمن تے نہیں نا توجہ نہیں فرمائی نہیں کیا بات اور سنو اگر سید مرتد ہو جائے میں دو سیدوں کو یزید سے بدتر سمجھتا ہوں میرے نقطہ سمجھو جس وجہ نال مینوں کہندے نے یزیدی تے سجداں دا دشمن میں وجہ تیرے تے ظاہر کرنا کراں میرے کو خلاف بولے نا تے یہو جے لونڈیاں تے مینوں نال 30 سال وچ پرواہ ہوئی تے نہ ہو سکدی ہم پختہ خیال ہیں کچے ٹٹو نہیں گل ہوئی نہیں تو پچھا چل بھی ٹھیک ہے جی میں آنکھوں کے موڑوں میں کر لا میں دو سجدوں کو یزید سے بدتر سمجھتا ہوں ایک سید ہو جڑا رسول دے مقابلے وچ آوے رسول دی شرع دا دشمن بن جاوے منکر بن جاوے مرتد ہو جاوے جڑا رسول کافراں دا ابو لہب وفادار بنے کفر دا حبدار بنے کافراں دا وفادار بنے کفر دا حبدار بنے رسول دا دشمن بنے رسول دے مقابلے چاہے شرع نو غلط آتے یزید کیا سور نالوں میں بیٹھا ہے ہم شر البریہ کا مصداق ہے ایسے سید کو سید سمجھنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے بے شک صدقت یا شیخ ایسے سید کا رسول سے نسب جوڑنے والا مسلمان نہیں رہتا بے شک اعلیٰ حضرت بریلوی کا حوالہ سنا دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری صفحہ نمبر 730
اعلیٰ موٹا عنوان ہے، سید کفریہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا. کیوں؟ فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. اللہ نے نوح علیہ السلام سے فرما دیا یہ تیرا یہ پلیت ہے، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ پلیت ہے، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے نوح، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ آیت قرآن کی بتاتی ہے جو بھی مرتد ہوگا، اسلام سے خارج ہوگا، منکر ہوگا، نبی کا دشمن بنے گا، شریعت کا مخالف بنے گا، فرمایا فوراً رشتہ ٹوٹ کے ہو جائے گا. اب وہ جانور سے بدتر ہے، سور سے بدتر ہے. سبحان اللہ. عجیب بات سناؤں، اگر کہو تو شیعوں کی بخاری سے سناؤں. شیعہ مذہب کی بخاری شیعہ مذہب کی بخاری یہ ہے، ہماری بخاری، یہ ہماری بخاری شریف ہے، یہ شیعہ مذہب کی بخاری ہے. اصول کافی اس کو کہتے ہیں. شیعہ مذہب میں اس کا بخاری کا مقام ہے. سنا دوں؟ بول دے نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نشانی کدھر کی تھی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضرت علامہ مولانا محمد چشتی. اصول کافی مؤسسہ احیاء الکتب الاسلامیہ ایران سے چھپا ہوا کلینی رازی کا باب نمبر 88، باب نمبر 88 روایت سنو بھائی. قلت لأبي الحسن أخبرني عمن عاندك ولم يعرف حقك من ولد فاطمة هو وسائر الناس سواء في العقاب. فقال كان علي بن الحسين يقول عليهم ضعف العقاب. شیعہ مذہب کا راوی کہتا ہے میں نے ابو الحسن یعنی امام علی بن محمد ابو الحسن غالباً علی رضا سے پوچھا حضور یہ بتائیں کہ جو آپ کا مخالف بنے اور آپ کا حق نہ پہچانے وہ سیدہ خاتون جنت کی اولاد سے، وہ سیدہ کی اولاد سے، لیکن اے علی رضا اگر آپ کا حق نہ پہچانے مخالف بن جائے تو وہ اور دوسرے لوگ کافر یہ عذاب میں برابر رہیں گے. تو امام نے فرمایا ہاں علی بن حسین یعنی زین العابدین یہ فرمایا کرتے تھے علیہم ضعف العقاب کہ جو شخص ہم اماموں کا مخالف ہوگا چاہے وہ فاطمہ دی اولاد بھی ہوئے 12 امام جڑے اساڈا جڑا مخالف بنے گا وہ بھاویں فاطمہ دی اولاد بھی ہوئے نا تے تاویں انہوں دگنا عذاب ملے گا، دگنا عذاب. یہ شیعہ مذہب کی بخاری میں لکھا ہوا ہے. ہن تو آپ اندازہ لگا اگر 12 امامہ وچوں ایک امام دا مخالف بنے تے بھاویں سید بھی ہوئے او تے کافر ہو کے جہنم ٹر جائے گا تے دوہرا عذاب پائے گا. تے جڑا رسول دی شریعت دا منکر بنے یہ دا مطلب ہے مڑے بھی یہ آکھنا کہ شیعہ مذہب شیعہ دے نزدیک جڑے نے سارے سید پاک نے یہ تے غلط ہویا مڑے. یہ تے شرط ہے کہ اس لئے پاک بنے گا جس لئے انہاں جڑے 12 امام آکھیں انہاں نو منے، جے نہیں مندا تے بھاویں سید بھی ہوئے تاں بھی کافر ہے. یہ لکھیا کھڑا وچ میری گل نہیں سمجھیا.
بے شک کے بولدا نہیں اور سن ایک یہ سید دوسرا دلہ دلہ کیڑا جڑا دھی بہن نو بساں دفتراں ادھر ادھر لوا کے تے روٹی کھاوے پیسہ کماوے یہ یزید تو بد میری گل سمجھ رہے ہیں خوب پڑھائی سے تعلیم دیوائی سے کیرے کرو ہن ہائے 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 سن لے یزید ظالم قاتل ضرور سی لیکن رسول دی تھی عزت بیبیاں پاکاں وال نہ آپ بری نظر اس ویکھیے تے نہ کسے نو ویکھن دتی اگر اس تو سوا کو ثابت کرے میرے نال مناظرے تے آوے کتے دی بکواس نہیں سند نال ثابت کر دے وے یزید نے کام کیتا ہے میں مجرم ہوں پہلے امت رسول جن مجرم ہوئے نے نا جن گناہگار ہوئے نے لیکن انہاں ضرور سی ہوئے اگر کوئی بہت ہی دلہ بن جاندہ سی نا تے او دی اکھ ایڈی بغیرت بے حیا نہیں سی بندی کہ رسول دی عزت لٹ دی میں قسمیں پیا پاک نبی دی اہل تے آل دی دھی بہن دی عزت کرنا لے پہلے تے ویسے بڑے بڑے ساڈے جڑے مجرم تے گناہگار ہوندے سن نا او بھاویں گناہگار مجرم ظالم ہوندے سن لیکن دلے نہیں سن ہوندے کہ ہن دلیاں دی منڈی ہاں پھاٹا کے کھول گیا جس علاقے جاویں گا جنہ وڈا دلہ ہوئے گا اوڈے وڈے زیادہ گریبان کھول کے چلے گا کیوں اور سلطان رائی تو سکھی کھڑا ہے جنہ دا قبلہ کعبہ سلطان رائی وہ پھر کرے سلطان رائی بھی زمانے دا دلہ بن کے پھر گریبان کھول کے دیں ٹرتا پھر جسلے پھر قوم ویکھ کے آندی ہے بلیا شیرا ایمان نال دس ہوئے پہلے دلے منہ لکان دے سن ہن دلے ٹرکاں دے پچھڑو تصویراں بنیاں واہ خوانا تے دلے بنن دی اخیر کیتی کھڑی پہلے دلے منہ لکان دے سن میرے حضرت صاحب فرماندے جنوں کسی نو کہہ دیتا جاندا سی نا فلانا بے شرما وہ ہفتہ گھروں نہیں تھی نکلدا تے مینوں بے شرم کہہ دیتا ہن ٹرکاں دے مگر سلطان رائی دی فوٹو فلانے دی فوٹو جنہ وڈا دلہ ہے او دی وڈی فوٹو ہوندی ہے اور تاں تے کاروبار وچ برکت جیڑا سلطان رائی دی فوٹو ایک لائے گا اگلے سال 2 ٹرک بناوے گا عطا اللہ ملنگ فوٹو ویکھیں گا پیچھے ایویں سچی دس اگر کوئی پیر آکھے نا کہ میری بڑی عزت ہے اس معاشرے کیویں حضرت الحمدللہ میرے 10 مریداں دے ٹرک ہیں 10 تے 10 دے مگر میری تصویر ہے میں انہوں آکھاں گا حضرت صاحب تیرے نال سلطان رائی دی بڑی عزت کیوں میں ہزاراں ٹرک وکھانا جنہاں دے مگر وہ دی تصویر لے پھر منہ تیری عزت دا شرم نہیں ہوندی کنجراں تو بھی نمبر تیرا تھلے یہ شہر جیوے ہے کوئی پاگل دا پتر ہوئے گا کہ جے دی برابری تے ہوئے کمینیاں نال تے سمجھے عزت ہو رہی میری گل نہیں سمجھے برابری ہوئے کمینیاں نال اور چوکاں دا نام وہ انگریزاں دا بھی ہے ہندوؤں دا نام دا بھی ہے سکھاں دا نام دا چوک ہے
ایویں ہے نا جے کسے پیر تے مولوی دے نام دا ہوے تے پھڑے منہ کوئی نام مرادہ کافر دا نام دا چوک ہے تیرے نام دا چوک ہے تو تے کافر دے نال دا ہے تے عزت تیری بنے ہوئے اگر کوئی آکھے نا امام احمد رضا کی عزت یہ ہے کہ فلاں سڑک امام احمد رضا کے نام کیا تو میں آکھوں گا پھٹے منہ لعنتی یا شرم کر یہ سڑکاں تے کافراں دے نام دیاں بہتیاں نے تو میرا امام احمد رضا دے نام دی بھی سڑک ہوئے تو آکھے عزت ہوگی پھٹے منہ لعنتی میں تو یہ کہوں گا کہ جس مقام اور جس طریقے نال کافراں نو عزت لبے اس طریقے نال اس مقام دوتے کسی اللہ والے دا نام بھی لکھنا جائز نہیں وہ بےزتی ہوگی وہ دی توہین میری گل نہیں سمجھے سنیا آخری جملہ میرا سن سید بے نماز ہوئے میں برداشت کر سکنا کوڑا ہوئے میں برداشت کر سکنا دلہ ہوئے میں برداشت کر سکنا کیوں میں نو کلمے دی وفاداری مار دی ادھر رسول دا کلمہ پڑھیے ادھر رسول دی عزت جگ وچ رلدی ویکھی آگے نے سمجھ معلوم ہوا دوستو پاک کون ہے شرع جیڑا ایدے وچ آندا ہے او پاک ہو جائے من کانو و حیث جیڑے عمر تے جتھوں دے مرضی انشاءاللہ الرحمن باقی گلاں مولانا دے کول کران گے انشاءاللہ تقریباً 1-2 بجے خطاب شروع ہو جائے گا مولانا باروی صاحب کو جامعہ دے اندر وقت نہ آیا جی کل دن 2 بجے ڈیرہ غازی خان انشاءاللہ الرحمن چوک چرٹا ملتان شریف مرسل غلام مرسلیم